أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمت کی ہے. اذ ہم قوم، جب کہ ایک قوم ارادہ کر چکی تھی، ایک قوم نے قصد کیا، ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم، یہ کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم عنکم، چنانچہ ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے اللہ نے روک دیا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور جو ایمان والے ہیں انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اس آیت کریمہ میں شروع میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے. اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنایا، اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی، مال و دولت عطا فرمایا، بیماریوں سے، تکالیف سے، معذوری سے محفوظ رکھا. تو اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جن کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر شمار کرنا شروع کر دو، اگر گننا شروع کر دو، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ان نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. آگے ارشاد فرمایا، اِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ، جبکہ ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر مسلموں کی سازشوں سے تمہیں محفوظ فرمایا. اس میں مختلف واقعات کی طرف اشارہ ہے جو بارہا مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پیش آئے. اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی. بہت سارے واقعات اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھے ہیں، صرف دو کی طرف مختصراً اشارہ کر دیتا ہوں یہاں پر. ایک واقعہ تو وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر عصفان کے مقام پر تھے، اور وہاں پر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی تو مشرکین کو پتہ چلا تو ان کو حسرت ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ کاش ہم نماز کے دوران ان پر حملہ کر دیتے. لہٰذا انہوں نے مشورہ کیا کہ آئندہ جب عصر کی نماز یہ پڑھیں گے تو ان پر حملہ کر دیا جائے گا اور انہیں ختم کر دیا جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ بات نازل فرما دی اور اس بات سے آگاہ فرما دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقے سے پڑھی، جس کا تذکرہ ہم سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ نماز پڑھنا شروع ہو گئے اور کچھ جو ہے وہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ وہ حملہ نہ کر دیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو محفوظ فرمایا اور ان کا منصوبہ جو ہے وہ دھرا کا دھرا رہ گیا. اور ایک واقعہ اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ سارے کے سارے مشرکین بلکہ عرب کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے خیف کے مقام پر، جو بنو کنانہ میں تھا خیف کا مقام، یہاں پر اکٹھے ہوئے اور یہاں پر اکٹھے ہو کر انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم جو ہیں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اور مسلمانوں سے اپنا بدلہ لینے کے لیے اور ان کے پھیلتا ہوا جو مشن ہے اسے ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے. تو مشورہ یہ ہوا کہ جس کا جو بھی کوئی ساتھی ہے، جس کا جو بھی کوئی رشتہ دار ہے جو کہ اسلام قبول کر چکا ہے، تو وہ اپنے رشتہ دار کو خود قتل کر دے. لہٰذا اگر کسی کے بھائی نے اسلام قبول کر لیا وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، جس کے والدین نے کیا وہ والدین کو قتل کر دے. اس طرح سے لوگوں میں ایک رعب بیٹھ جائے گا اور وہ اسلام قبول نہیں کریں گے. اس پر جو جذباتی لوگ تھے انہوں نے تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ایسا ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ہی تو رشتہ دار ہیں. لہٰذا دوسری بات جو ہے وہ یہ آئی کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے، مسلمانوں سے کسی قسم کے معاملات نہ رکھے جائیں. چنانچہ مفسرین نے لکھا
اللہ تناکحوہم ولا تبایعوہم، وہ کہنے لگے مسلمانوں کے ساتھ نکاح نہ کیے جائیں، چونکہ اہل کتاب میں جائز تھا ان کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ خرید و فروخت نہ کی جائے۔ مفسرین نے لکھا کہ مسلمانوں کے بچے جب غیر مسلموں کی چونکہ اکثریت تھی ان کے بازاروں اور دکانوں میں کچھ لینے کے لیے جاتے تو وہ لوگ انہیں کچھ نہ دیا کرتے تھے اور ایسے ہی لوٹا دیتے اور مذاق کرتے، تو اس اعتبار سے جو ہے مسلمانوں کو بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو یہ بات کہی جاتی ہے علماء کرام کی طرف سے کہ مرزائیوں کے ساتھ چاہیے کہ ہم بائیکاٹ کر دیں، ان کے ساتھ معاملات نہ رکھیں، ان کے ساتھ خوشی غمی میں شریک نہ ہوں، ان کی مصنوعات کو استعمال نہ کریں، تو یہ بالکل عین عبادت ہے۔ اس طرح سے غیر مسلم کرتے رہے لیکن ان کے ساتھ تو معاملہ ہی اور ہے، یہ تو غیر مسلموں سے بھی بڑھ کر بدترین ہیں، کافر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ زندیق بھی ہیں۔ لہذا ان کے ساتھ جو ہے معاملات کو ترک کر دینا اور بائیکاٹ کرنا یہ عین عبادت ہے، اس لیے ہمیں جو بات یہ کہی جاتی ہے اس میں عقل کو نہیں دوڑانا چاہیے۔ بہرحال پھر بھی اس کے بارے میں کچھ سوالات ہوں تو ضرور پوچھ لینے چاہیے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں یہود و نصارہ سے تو معاملات رکھنے کی اجازت ہے تو ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، اس لیے کہ یہ صرف کافر نہیں ہے بلکہ زندیق ہے، اور زندیق یعنی جو اپنے آپ کو کافر ہونے کے باوجود کافر نہیں مانتے، مسلمان کہتے ہیں، اور ہمیں مسلمان نہیں مانتے بلکہ کافر کہتے ہیں، تو بہرحال ان کے ساتھ جو ہے معاملات جائز نہیں ہیں۔ اگر ہمارے والدین کا کوئی دشمن ہو ہم اس کے ساتھ جو ہے دشمنی رکھتے ہیں، جو ہمارے نبی کا دشمن ہو تو اس کے ساتھ ہم کیوں نہیں دشمنی رکھیں گے۔ تو بائیکاٹ کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا تو جھنڈا حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ جھنڈے کو کہاں پر رکھا جائے، کہاں پر نصب کیا جائے؟ آپ نے فرمایا اسی بنو کنانہ کے خیف مقام پر اس کو نصب کر دیا جائے جہاں پر مسلمانوں کے خلاف بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا تھا، لہذا اسی انداز میں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ تو ان واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ بارہا مرتبہ غیر مسلموں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد و نصرت فرمائی اور ان کی حفاظت فرمائی۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی طریقے سے آگے ارشاد فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ پچھلی کئی آیات کے اندر بار بار تقوی کا حکم آیا ہے۔ آیت نمبر 8 جو گزری ہے اس میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم جو ہے انصاف سے کام لو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ پھر مستقل فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس سے پیچھے آیت نمبر 7 گزری ہے، اس میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو۔ لہٰذا بار بار تقوی کا حکم دیا۔ اس آیت میں بھی تقوی کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، تقوی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور وہ اس خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے۔ انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور اس محبت کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے اور نیک عمل کرنے شروع کر دے، اس کا نام تقوی ہے۔ انسان چاہے لوگوں کے سامنے ہو یا جو ہے بند کمرے میں ہو لیکن وہ گناہوں سے بچے تو اس کا تقوی اور پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ غرض ہر طرح کے گناہ سے بچ جانا، فرائض کی ادائیگی کو شروع کر دینا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ان کاموں کو کرنا۔ سورۃ الطلاق میں تقوی کے 5 انعامات بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا انعام یہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، سب سے پہلی چیز اللہ پاک ہر مشکل سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ دوسرا انعام فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، دنیا کے اندر جو رزق کی تنگی ہے تقوی اختیار کرنے والے کی اللہ پاک رزق کی تنگی کو ایسے دور کرتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے پاس رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اور رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، جس چیز کی انسان کو ضرورت ہو، خواہ وہ اولاد ہو، مال و دولت ہو، گھر بار ہو، کپڑا ہو، کچھ بھی ہو، ان سب کو رزق کہا جاتا ہے۔ تیسرا انعام ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ پاک تقوی اختیار کرنے والے کے تمام کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ انسان کام کے لیے نکلتا ہے، کام 4 گھنٹے کا ہے 2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، 1 لاکھ کا ہے اللہ پاک 50,000 میں کر دیتا ہے۔
لا علاج بیماری ہو اللہ پاک علاج کی صورتیں بنا دیتا ہے، بہرحال ہر کام کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ چوتھا انعام ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور پانچواں انعام یہ ہے وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تبارک و تعالی عظیم اجر جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں، اور جب آخرت میں انسان جائے گا تو بے شمار انعامات، اور آخرت کی تو چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی دنیا جہان کی بڑی بڑی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب باتیں ارشاد فرما دی ہیں ان پر ایمان رکھتے ہوئے انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔